نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے. پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو اس کے جواب میں ہدایت کا ایک پیغام ملا جسے ہم ابتدائی درسوں میں پڑھ کر آئے ہیں. اس کے بعد چند علامتیں بیان ہوئیں کہ جن میں یہ علامتیں موجود ہوں وہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ان کا اعتقاد اس مادی دنیا کے علاوہ عالم غیب پر ہوتا ہے. دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ اللہ سے ان کا تعلق عملی طور پر ظاہر کرنے کے لیے نماز وہ قائم کرتے ہیں. تو دوسری علامت یہ ہے متقین کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. تیسری علامت یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. چوتھی علامت یہ بیان فرمائی گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ہادی اور قرآن کریم کو اللہ کا کلام مانتے ہیں. پانچویں علامت یہ بیان فرمائی کہ قرآن کریم سے پہلی آئی ہوئی کتابوں اور ہدایتوں کو بھی وہ مانتے ہیں. قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلی کتابیں جو نازل ہو چکی ہیں ان پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے. چھٹی بات جو بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جزا اور سزا پر بھی ان کا یقین ہے. جزا اور سزا پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ علامات ہیں اور یہ علامات بیان کرنے کے بعد بتایا کہ یہ علامتیں اور نشانیاں جن میں ہیں وہ متقین ہیں اور وہی کامیاب ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہیں. اب اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہی متقی اپنے رب کی حقیقی ہدایت پر ہیں. یہی لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب اور بامراد ہوں گے. دنیا کی فلاح یہ ہے کہ انہیں ہدایت کی راہ نصیب ہو گئی اور ہر حیثیت سے مکمل اور بہترین دستور حیات ان کو مل گیا جس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی ڈھال لی اور ہر قسم کی کامیابی انہوں نے حاصل کر لی. اور آخرت کی فلاح اور کامیابی یہ ہے کہ انہیں اپنے کاموں کا پورا پورا بدلہ ملے گا. اسلام سے پہلے عرب قوم مفلس تھی. شتربانی ان کا پیشہ تھا، یعنی اونٹ چرائی کا کام تھا. ان کے پاس بہت زیادہ دولت نہیں ہوتی تھی، نہ لشکر ہوتے تھے، نہ کھانے پینے کی بہت زیادہ ان کو بہتات تھی. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور قرآن کی تعلیمات پر پختگی سے عمل کیا تو جس طرف بھی وہ گئے وہ کامیاب ہوئے. زمین نے ان کے قدم چومے اور آسمان نے ان پر برکتوں اور رحمتوں کی بارش برسائی. اللہ نے ان سے جو وعدے کیے تھے سب پورے ہوئے. اگر آج بھی ہم قرآن پاک کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں تو کامیابی کا یہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے اور ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بے شک جو لوگ کافر ہیں برابر ہے ان پر خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو کفروا جو ہے یہ اس کا مطلب ہے جو انکار کرتے ہیں. یہ لفظ کفرہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے چھپانا. شریعت میں کافر اسے کہتے ہیں جو حق کا منکر ہو اور مخالف ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو. اللہ تعالیٰ نے جب فلاح حاصل کرنے والے متقیوں کا حال بیان فرمایا اور ان کی کامیابیوں کا ذکر فرمایا تو ضروری ہے کہ منکروں اور کافروں کا حال اور انجام بھی بیان کر دیا جائے تاکہ دونوں کا فرق واضح ہو جائے اور پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کا مرتبہ واضح ہو جائے اور روشن ہو جائے.
تو اس آیت سے ایسے لوگوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو ایمان والوں کے بالکل متضاد اور ضد واقع ہوئے ہیں، دل سے اسلام کے دشمن ہیں، اپنا وقت اور اپنی طاقت اور اپنی دولت غرض ہر چیز اسلام کی اور مسلمانوں کی مخالفت میں صرف کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ دلیلیں سامنے آنے کے باوجود بھی کفر پر اڑے رہتے ہیں، حق قبول کرنے کی استعداد مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے اور مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کے اندر کمزور ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ استعداد، حق قبول کرنے کی استعداد ان کے اندر سے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں نبی کا ان کے لیے عذاب سے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ سب لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں، تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ آپ خواہ کچھ کریں، یہ حق کو پہچاننے اور ماننے کی قوت اپنی ضائع کر چکے ہیں۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ خبر فیصلے کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ ان کے مسلسل انکار اور مخالفت کے نتیجے کا اظہار اور اعلان ہے۔ اللہ تعالی نے ہر شخص میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن جو لوگ ذاتی فائدوں اور کوتاہ نظری اور غلط تعلیم یا بری صحبت کی وجہ سے سچائی کی مخالفت کرتے ہیں، ان میں حق قبول کرنے کی طاقت اور قوت جو ہے وہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ باقی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ تلاش حق کی جو قوت ہمارے اندر فطری طور پر موجود ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں، ہمیشہ حق اور صداقت کی جستجو میں لگے رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حق کی تعلیم کو عام کریں اور اس خوش اسلوبی اور حکمت سے حق کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں کہ ان کے دلوں میں نرمی اور خوف خدا پیدا ہو، جن میں تھوڑی سی بھی حق کو قبول کرنے کی استعداد موجود ہے ان تک اپنے ہر ممکن وسائل سے پہنچیں اور ان کو پیغام دیں۔ تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔